الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد اللہ کی راہ میں کیوں نہیں کرتے۔ تو مدد کے کئی طریقے ہیں۔ ایک مدد کا طریقہ یہ ہے کہ واقعی عملی طور پہ مدد کی جائے۔ دوسری مدد کا طریقہ یہ کہ دعا کی جائے۔ آج 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر ہے، تو اس حوالے سے آج پاکستان میں خاص کر ہمارے جو ہے نا کشمیریوں سے خصوصی یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ مظلوم کے ساتھ یکجہتی کرنا یہ اسلام کا اور انسانیت کا خاصہ ہے۔ تو جہاں ہم کئی اور طریقوں سے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ تھے جو مظلوم اور بے بس تھے۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ میں آ گئے نا، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ ناتواں اور کمزور تھے جو علاقہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میری والدہ بھی ان میں شامل تھی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ مظلوم اپنے لیے دعا کرتے تھے نا، قرآن میں بھی ہے مظلوم بھی اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو ظلم سے نجات دے، اور جو اس کے کہہ لیں کہ خیر خواہ ہیں، جو اس کی بہی خواہ ہیں، بہتری چاہتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے دعا کرے۔ دعا تو ہر بندہ اپنی سطح پہ کر سکتا ہے نا۔ باقی جو عملی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان میں بڑے معاملات ہیں، اجتماعی کام ہے، حکومتوں کے کام ہے۔ تو دعا جو ہے یہ انفرادی طور پہ ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم انجی الولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین اللہم اشدد بطأتک علی مضر واجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف۔ یہ آپ کی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلومین کے لیے کرتے تھے۔ تو لہذا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ظلم سے نجات دے۔ ہم آزاد ہیں، اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں، امن میں ہیں، کوئی خوف خدشہ نہیں، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ امن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کشمیر میں ہیں یا فلسطین میں ہے، اسی طرح اور وہ علاقے جہاں مسلمان مظلوم ہیں، وہ ہر وقت دماغ پر خوف طاری ہے، مستقبل کے کوئی منصوبے نہیں ہیں، کوئی امن و امان نہیں ہے، عزت آبرو محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو لوگ اس سے محروم ہیں، خاص کر مسلمان اور مظلوم ہیں، انہیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے، ان کو آزادی عطا فرمائے، ان کو عدل و انصاف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔